السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا اینڈ پلیز آپ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اینڈ لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میں آج ٹائم سے یاد دلا رہی ہوں، آپ کر کے نہیں جاتے۔ بس بھابھی ہمیں تو اپنے جیسی ہی بچی چاہیے، باحیا بابردہ سوم و صلاحت کی پابند۔ وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی، ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ارم جھکی نگاہوں کے سے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ بیگم کریم کی شفق سی آنکھوں میں ارم کے لیے پسندیدگی کی جھلک اٹھ رہی تھی۔ انہوں نے تائید انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا آپ کیا کرتی ہیں؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ ارم سے مخاطب ہوئی۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں، انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی نظروں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، بڑی جانچتی نظروں سے۔ دفعتاً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری فون نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں مصروف تھیں، مگر حیا کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ شکاکن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تبھی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب اسکرین پر کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پر دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کا چہرے پر نظر ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ بلانے کی صحیح کر رہا تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی غائب دماغی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ریموٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، جہاں موبائل کمپنی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانونی جرم ہے۔ PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پوز کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفعتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلایا تھا؟ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس دن آئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم ہی پیچھے ہٹ گئے۔ سائمہ بھابھی بھی بہت اپسٹ تھیں، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فقرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے گھروں پر وہی اٹھی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ مگر وہ خوش نہ ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اس کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لی تھی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی۔ ٹی وی اسکرین پر اب بھی اشتہار رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے۔ PTA بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانونی جرم ہے۔ PTA وہ بے خیالی میں تکتی سوچوں کی الجھن میں نکل کر ایک دم چونکی۔ بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانونی جرم ہے۔ PTA بجلی کا ایک گوندا سا اس کے ذہن میں لگا تھا۔ او خدایا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف لپکی۔ ارم بہت زور سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائیڈ پر رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ وہ آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا۔ خیر جانے دو۔ اچھا ہی ہوا وہ مطمئن تھی۔ ارم، تم نے کبھی موبائل
کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے۔ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنا ہے۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم، ارم نے پلکیں چپکائی۔ ارم ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے۔ ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جٹ اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو روانہ بند کرو، میں ہیلپ لائن سے نمبر لیتی ہوں۔ پی ٹی اے کی آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس طرح کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس کے سائبر سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے اس سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سول لائن ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، لیکن اب وہ متبزز بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا، پھر انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پر بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بامشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ چمکتی اسکرین پہ پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو مس حیا سلمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں سائبر کرائم سے۔ ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا گمبھیر لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جاسمنس یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایل ایل بی آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پر بننے والی ویڈیو کے انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ رائٹ میم، از اٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم خود سنتی جا رہی تھی وہ مشکل بول پائی۔ جی وہی ویڈیو۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی سی ڈی ہے وہ بھی۔ میں شہر کے ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اور اس لگا ووج اس کے اوپر سے اتار گیا ہو۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ فون رکھنے والا ہے، تو وہ بول اٹھا، تھینک یو تو آپ تب کہیے جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ آپ کو باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی، پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے اسٹیپ فون پر نہیں لیے جا سکتے۔ اسے لگا وہ محفوظ سا مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی؟ اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا ابا کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ رپورٹ؟ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر سارا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ وہ آج پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ پاسپورٹ 14 فروری کو ہی مل پائے گا۔ اسلام آباد میں کوئی تکنیکی مسائل تھا، اس لیے اسے پنڈی میں ہی اپلائی کرنا پڑا تھا، اور 14 فروری میں ابھی ہفتہ پڑا تھا۔ سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ یکایک کوئی اس کی کھڑکی میں جھکا۔ سونیو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا ڈولی۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ
جھڑک کر بولی۔ وہ کھلی کھڑکی میں اس طرح ہاتھ جما کر کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا نہیں کر سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ غصہ کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر کراہیت بڑی معصومیت تھی۔ ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پر سر گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پر ایک اور خواجہ سرا کھڑا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دبے کھڑے تھے۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی۔ بڑا شوق تھا جی اسے آپ سے ملنے کا، ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاس۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیشہ اونچا کرنا چاہا مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ اس کی کلائی پر ایک گلابی سرخ سا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہو یا شاید برتھ مارک۔ ہٹو آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں شیشہ اوپر کرنے لگی مگر پنکی نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسا نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی، ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ڈولی کو دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹا تو اس نے جلدی سے شیشہ اوپر کیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے۔ وہ شیشہ بند کرنے لگی لیکن وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی میں تہانوں ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تساں اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو مگر اقرار نہیں کرتی۔ پیچھے ڈولی شیشہ بجانے لگا تھا۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھنے لگی۔ پنکی نے لمحہ بھر کو نظر موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا پھر انگلیاں کھینچنی چاہی مگر وہ مسلسل شیشہ اوپر کر رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی۔ او چھوڑو باجی جی۔ دفتن پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹک کر شیشے پر گری تو اسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچے۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی۔ پھر اس نے بیک ویو مرر سے دیکھا۔ وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈولی نے پنکی کا زخمی ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور غصے سے حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پر زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید اسے تھی کہ اب وہ ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ اس کے چہرے پر غیظ و غضب چھایا ہوا تھا۔ وہ دوڑ کر پیچھے ہٹی، تبھی پیچھے کہیں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل کو صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا۔ وہ بہت سی سیڑھیاں اس کی طرف اچھالی۔ وہاں سب موجود تھے، تایا، فرقان، دادو بھائی، روہیل، سب، اور ایک طرف ارم زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے انہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بس اس کا خون لینے پہ تلے تھے۔ دفتن سلمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ بے حیا۔ اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلمان صاحب نہیں ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی پنکی بے حیا۔ پنکی کی انگلیاں خون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ ذرا سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ او خدایا! وہ نڈال سی بیک گراؤنڈ کے ساتھ پیچھے جا لگی۔ اس کا تنفس تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا اور پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اس طرح بج رہی تھی۔ ہاں بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائیڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور چمکتی اسکرین دیکھی۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ چند لمحے لگے تھے اسے فیصلہ لینے میں، پھر اس نے فون کان کے ساتھ لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیں۔ 9 بجے شارپ۔ شیور۔
اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جرجلے لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تنور درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی، سرخ لمبی اے لائن قمیض اور نیچے چوڑی دار پاجامہ، اوپر سٹائلش سا سرخ سویٹر۔ جا کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈام کر انگلیاں تک آئی تھی اور کندھوں پہ براؤن چھوٹی سی سٹول نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پہ گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی تھی، سرخ پڑتی ناک لیے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اسے اکیلے ہی مول لینا تھا۔ اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کی آستین پیچھے ہٹائی اور گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پل سے زن سے ایک کار اس کے سامنے آ کر رکی، سیاہ پرانی مرسڈیز، اور کسی بت کی طرح سیدھ میں دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بیٹھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سپیس دیواروں والا کمرہ، خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پہ اسے بٹھایا گیا تھا۔ میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی سارا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں ایک دیوار پہ وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی، البتہ چوتھی سمت اس کے مقابل دیوار شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی سکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی۔ شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا حصہ تھا جس میں شیشے کی سکرین لگا کر پارٹیشن کر دی گئی۔ اس نے ذرا غور سے سکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ مکمل طور پر دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر بلائنڈ کیا جاتا ہے۔ اسے دھندلے شیشے کے پیچھے ایک دھندلا منظر تھا۔ ہر شے اتنی محبب اور دھندلی تھی کہ وہ بامشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے لگایا گیا تھا اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ سمجھ میں آتا تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتش آفس تھا اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا، بس ایک دھندلی سی آؤٹ لائن ہی بنتی تھی۔ خاکی یونیفارم، سر پہ کیپ ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا، میز پر رکھی ہوئی کوئی چیز انگلیوں میں گھماتا۔ وہ کس طرف دیکھ رہا تھا وہ کوئی فیصلہ نہ کر پائی۔ اس کا رخ تو سامنے حیا کی جانب ہی تھا، شاید دیکھ بھی اس کو رہا تھا مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں۔ بس ایک چیز، اس آفیسر کی گرمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے حصے بے ایک بدنما سی کالک جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفعتاً وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا۔ فون کا ریسیور ٹن یکدم حیا کے سامنے میز پہ رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی، فون مسلسل بج رہا تھا، وہ شخص اسے کال کر رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان کے ساتھ لگا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم، میں مسٹر یا سلیمان، دس از میجر اسلم۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کے کان کے ساتھ رکھ کے سامنے سکرین کو دیکھ رہی تھی جس کے پار آدھے جھلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے موجود لیپ ٹاپ پہ تمام سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے یوں مٹ جائے گی جیسے تھی ہی نہیں۔ دیوار کے پار اس دھندلے منظر میں بیٹھے اس آفیسر کے سامنے بھی ایک لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ تو وہی میجر احمد تھا، تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اور شہر کے ایک بندے سے میں وہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولیے حیا، میں کلک کروں اور وہ رپورٹ؟ سمجھے وہ ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ تو آپ نے کہا تھا یہاں آ کے رپورٹ کرنے کا؟ غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھے؟ خون کو جکڑا اس کا ہاتھ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا ہے؟ آپ کلک کر دیں، وہ مشکل کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے اور پھر واپس
پیچھے ہو کر بیٹھا کر دیا۔ اوہ تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا رونے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی؟ تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھی؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی، اور شادیوں پہ ڈانسز کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ پے در پہ سوال کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیو سو کولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ، ایک اچھا لگتا ہے ہمارے ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں، مگر پرائے لوگ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹر، مووی میکر اور ڈی جے نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو پرائے مرد ہیں نا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں، تو ویڈیو کے باہر نکلنے سے پریشان کیوں تھی؟ چاہے مووی میکر، ویٹر، ڈی جے یا نیٹ پہ موجود مرد، بات تو ایک ہی ہے، اور آپ اگر اس کو غلط سمجھتی ہیں تو آپ نے یہ کیا ہی کیوں؟ میں آپ کے سامنے جوابدہ نہیں ہوں۔ وہ درستی سے بولی تو چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک کہا آپ نے، خبر خیر۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھے۔ آپ کے اس کی آواز میں اجنبیت دھر آئی تھی۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ اس کے چہرے پہ تلخی رقم تھی۔ تبھی تو ہم دنیا والے جیتنے نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دیکھتے ہیں؟ کبھی کوئی آپ کو لا دے تو تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈلتی گئی۔ وہ ٹھہر سی گئی۔ دھندلی دیوار ابھی تک اس کے سامنے تھی۔ کون تھا اس کے پار؟ آپ سن رہی ہیں؟ جی۔ وہ چونک کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ رسیو کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا دھچکا لگا تھا۔ وہ گنگ سی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھے گئی۔ بتائیں مسیح۔ اس کے لب بھنج گئے۔ حیرت اور شک پہ غصہ غالب آ گیا۔ مسیح نہیں۔ مسیح چھپا کر ایک لفظ بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑے رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن کے نکاح کے بارے میں لاعلم ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہان سکندر سے میرا بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے، اور آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان نہیں ہے جانتا ہوں۔ آپ کی پھوپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامے بھی تو بہت شرمندہ انجام دیا تھا۔ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد۔ وہ چلائی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ آپ میجر احمد۔ وہ چلائی تھی۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بعد میں جائیں آپ اور آپ کی ویڈیو۔ آپ بھلے اسے ڈی وی پر چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہان سکندر تو وہ میرا شوہر ہے، اور مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پلٹنے سے قبل اس نے دوسری جانب سے اس کا سوگوریت برا کہکا سنا تھا۔ پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی پل دروازہ کھل کر ایک سپاہی اندر داخل ہوا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا، گویا اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی، اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیں۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار وہ آدھے سیاہ چہرے والا شخص میز پر جھکا کچھ کر رہا تھا، شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس کی میز پہ کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید اس کا وہم تھا جس لمحے وہ اس پرانی مرسڈیز کی پچھلی نشست پر بیٹھی تو کھلے دروازے سے اسے سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بکے اسے تھمایا، گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا، اور پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا، اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پہ دے مارو۔ اس نے بکے واپس پائی کے بازو میں پھینکا اور دروازہ کھڑک سے بند کیا۔ مرسڈیز زن سے آگے بڑھ گئی۔ حیا
میں ارم بھاگتی ہوئی آئی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ اس نے فرد جذبات سے وہ تقریباً بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا تھا۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ وہ لاپرواہی سے انجان ہو گئی۔ شاید، مگر اچھا ہی ہوا۔ اوہ ہاں، تمہاری ترکی کی فلائٹ کب ہے؟ پتہ نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے، پھر بھی ویزا ملے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی۔ کچھ اس کے تاثرات سے ہی ظاہر تھا۔ ارم جلد ہی اٹھ کر چلی گئی۔ پھر سے اپنی سوچنے میں الجھ گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور وہ اس کے عجیب فلسفانہ باتیں، جنت وغیرہ کا تذکرہ، باز پرست کرنا، اور پھر شادی کا سوال۔ او خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ۔ اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید عالم طیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکتی تھی، کہ پھوپھو کا خاندان جو ذلت باور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک سر انجام دیا تھا نا۔ کیوں کہی تھی اس نے بات؟ کیسی ذلت، شرمندگی، کیسا شرمناک کام؟ پھوپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا تو کیا اس کی وجہ ان کی اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت امیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا؟ اور انہوں نے کس نے؟ پھوپھو، ان کے شوہر، یا جہان سکندر نے؟ کیا گتھی تھی بھلا؟ مگر میجر احمد سے وہ استفسار کر نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا پھر۔ اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اسی نے بھیجے تھے۔ اسے اس کے سابانچی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹریپ کر رہا تھا جب زارا کو اس نے بتایا تھا، اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر وہ گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پہ رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر بھی داخل ہو سکتا تھا؟ اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی ایک لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کے کمرے کا دروازہ لاک کرنے میں ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کے اندر آئی۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ اس نے تکیے پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپر پہنے اور باہر آئی۔ ابا، اس نے انگلی کی پشت سے ان کے کمرے کا دروازہ کھڑکھڑایا۔ آ جاؤ حیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتی ہوئی آئی اور بیڈ کی پنتی پہ ٹک گئی۔ سلمان صاحب چند لمحے خاموش رہے، شاید وہ کوئی تمہید سوچ رہے تھے، مگر حیا کو امید تھی کہ وہ بنا تمہید کے ہی سیدھی بات کر ڈالیں گے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھائی تو وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پہ چابک دے مارتا تب بھی شاید اسے اتنا درف نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہیں ہم سے ہیں، یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شاکی نگاہوں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ان کے رویے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو اس کی آواز میں ٹوٹے خوابوں کا دکھ تھا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ یا دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا؟ اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں، وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی۔ اور پھوپھو کہ اگر وہ گھر بسانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو وہی کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دے پلیز۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے۔ ابا، آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں۔ اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وہ اٹھی اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ وہ خپتی لڑکی اسے گلاس کے باہر ہی مل گئی تھی۔
وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنیں مس سلمان، وہ جیسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے خوف سے پلٹ کر دیکھا، وہاں خدیجہ رانا کھڑی تھی، آنکھوں پہ بڑا سا چشمہ لگائے، بالوں کی اونچی پونی باندھے، سینے سے فائل لگائے۔ ڈی جے، جیسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈ کہا کرتے تھے، اور وہ اس کی فرینڈ نہ تھی، نہ بننا چاہتی تھی۔ جی خدیجہ، بادل نخوستہ اس نے ذرا مروت سے جواب دیا۔ آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میم، فرخندہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہم نے سبانچی کو جوائن کرنا ہے، اور آج 13 تاریخ ہے۔ ہمارے پاس بس 15 دن ہے، اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا۔ وہ پریشانی سے تیز بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ وہ ابھی تک ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ اوہ، تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل لازماً ٹرکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرکش ایمبیسی کا ایک عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے ہی کھل جاتی ہے، اور وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو وہ ہمیں اگلے دن پہ ڈال دیں گے۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ جی۔ اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نمبر دے تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ خدیجہ اسے اپنے فون پر نوٹ کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ہوں گی۔ اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑوانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا بھی ویزا رہ جائے۔ مس سلمان، وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی، آخر وہ بھی خدیجہ رانا ہے، کیا کمپنی ملی ہے مجھے، اف۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے، اینڈ پلیز میں آپ کو روز کہتی ہوں کہ آپ لازمی کمنٹ کیجیے تاکہ مجھے آپ کی رائے کا پتہ لگ سکے، اور پلیز آپ لائک بھی ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔